میں اس موقع پر کچھ باتیں اپنی ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں ذرا میری بات غور سے آپ بھی سنیں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں، چونکہ آج کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے گھروں کا آپسی اختلاف، گھروں کا آپسی اختلاف۔ آپ کے محلے میں شاید، آپ کے گاؤں میں شاید کوئی گھر ہوگا جہاں ساس اور نند کا اور جہاں ساس اور بہو کا آپس میں اختلاف نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ باتیں اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ غلطیاں سب کی طرف سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ساس ظلم کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف غلطیاں بہو کی طرف سے ہو رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے گھر کو برباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ میں بالترتیب ہر ایک کی طرف سے غلطیاں بتا رہا ہوں۔ میں بتاؤں گا ساس کی طرف سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں، بہو کی طرف سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں، نند کی طرف سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں، ان کمیوں کا علاج کیا ہے، ان کمیوں کا حل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر انداز میں اس بات کو بھی رکھوں گا، لیکن میری بات کو اطمینان سے سنیے، جانے کا ماحول قطعاً نہ بنائیے گا۔ بڑی محنت سے میں اپنی بات نقل کر رہا ہوں، کئی راتوں کا جگہ ہوا، میری اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ کی توجہ، آپ کی اخلاص کی برکت ہے، میں کچھ باتیں کہہ لے رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ساس کی طرف سے جو جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں، چند چیزیں ہیں جو ساس کی طرف سے پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ساس کی طرف سے جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ ہے بدگمانی۔ وہ کیا چیز ہے؟ بدگمانی۔ ساس جب پہلی بار اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور گھر میں ایک بہو آتی ہے تو ساس کو یہ ڈر ستانے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والی نئی نویلی جو دلہن بہو کی شکل میں آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لے، میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لے اور لے کر کے کہیں اور چلی جائے، کہیں الگ نہ ہو جائے۔ یہ ڈر ساس کے دل میں رہتا ہے۔ تو اب ساس کیا کرتی ہے؟ اب جب ساس دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اس کی بیوی آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی محبت میں گہرائی ہے، تو اب ایسے حربے استعمال کرتی ہے کہ جس سے ان کی محبت پکی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ بہو کے تعلق سے اپنے بیٹے سے شکایتیں شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ ڈر ہے اگر ان کی محبت پختہ ہوئی تو یہ مجھے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر کے پھینک دے گی، میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میری ماؤں برا نہ سمجھنا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہوں گے کچھ گھر ایسے، ہوں گے کچھ گھر ایسے جنہیں اللہ کا ڈر ہوگا، جنہیں رسول اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوگا۔ اللہ کرے میری تمام مائیں ایسی ہوں، اللہ کرے، لیکن معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز بدگمانی، جس کے نتیجے میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز حکمرانی، بات سمجھیے گا، حکمرانی۔ بہو کے آنے سے پہلے گھر کے اندر سب کچھ ماں ہوتی ہے، آل ان آل، سب کچھ وہی مالک ہے، اسی کے حکم سے گھر میں سب کچھ ہونا ہے۔ جب بہو گھر میں قدم رکھتی ہے تو ساس اپنی حکومت میں دخل اندازی کسی کی برداشت نہیں کرتی، اس لیے اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ آنے والی جو بہو ہے یہ میری خادمہ بن کر کے رہے، نوکرانی بن کر کے رہے، یہ بیٹے کے بجائے، اپنے شوہر کے بجائے میرے ہر حکموں کو مانے، میرے بغیر گھر میں کوئی بھی کام نہ ہو، میرے حکم کے بغیر کوئی عمل گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات بہت سارے گھروں میں ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کچھ کھانا پینا ہے تو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔
ہے ایسے گھر ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، جس گھر میں ایک نوجوان بچی کو ایسا محکوم بنایا جائے گا، ایسا محکوم بنایا جائے گا، وہ کھانے پینے میں اگر کسی کی محتاج ہے تو آپ بتاؤ اس گھر میں سکون آئے گا یا لڑائیاں آئیں گی؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کی جو بہو ہے اپنے شوہر کے لیے تو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں کسی اور کا دخل ہو جائے یہ قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ تو دوسری وجہ حکمرانی، تیسری وجہ بیٹے کی کمائی پر استحقاق ہے نا وقت آپ کے پاس؟ جی وقت ہے نا، بات کہوں میں اپنی؟ جی بالکل۔ بیٹے کی کمائی پر استحقاق، ماں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو بھی کما رہا ہے پورا کا پورا میرا حق ہے، اور بیوی کیا سمجھتی ہے؟ میرا شوہر ہے، میرا بھی حق ہونا چاہیے۔ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو ایک لڑائی کی وجہ یہ ہے، ایک سبب بد اعتمادی جو ساس کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ ساس کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نئی نویلی دلہن بہو کی شکل میں میرے گھر میں آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر کا سامان، میرے گھر کی چیزیں اپنے مائکے میں پہنچا رہی ہو، میرے بیٹے کی کمائی کہیں ایسا تو نہیں سہیلیوں پر خرچ کر رہی ہے، اپنے بہنوں اور بھائیوں پر، اپنے والدین پر خرچ کر رہی ہے۔ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے سخت کلامی، چونکہ ساس اپنی زندگی کے لمحات پورے کر چکے ہیں۔ ایک نوجوان گھر میں بچی نے قدم رکھا ہے، اسے کیا پتا کہ اس گھر میں جو نوجوان آئی ہوئی ہے یہ بھی ایک انسان ہے، یہ اپنے شوہر کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کی ازدواجی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اسے اپنے شوہر کو زیادہ وقت دینا ہے۔ شادی کے بعد کچھ سالوں تک میاں بیوی کے ساتھ زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ جب ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اپنے بیوی کے ساتھ زیادہ وقت دے رہا ہے تو وہ سمجھتی ہے میرا بیٹا مجھے نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بہت سی ساسیں تو ایسی ہیں جب یہ دیکھتی ہیں تو کہہ دیتی ہیں بیٹا سونے سے پہلے میرے پاس آ کر کے بیٹھنا، بہت دیر تک اپنے پاس بٹھا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کریں گی، بہت دیر میں کمرے میں بھیجیں گی، اور صبح سویرے ناشتے کے نام پر بہت جلدی اپنے بہو کو کمرے سے بلا لیں گے۔ اب آپ بتائیں جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ وہ اسباب ہیں جو ساس کی طرف سے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں، کچھ اسباب پائے جاتے ہیں نند کی طرف سے۔ نند جانتے ہیں نا، نند کی طرف سے، جو شوہر کی بہنیں ہیں ان کی طرف سے۔ کیسے؟ بھابھی کے آنے سے پہلے جو نند ہوا کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں گھر کی، وہ بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہیں۔ اگر ان سے اونچ نیچ ہو جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو چونکہ گھر میں بھائی ہے، گھر میں باپ ہے یا ماں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے، جو ان کی غلطیوں کو اچھالیں گے نہیں۔ اگر اس نند کی کوئی غلطی ہو تو جو اس کا بھائی ہے دوسروں سے نہیں کہے گا، جو ماں اور باپ ہے دوسروں کے سامنے نقل نہیں کریں گے، اس لیے وہ بے فکر رہتی ہے۔ جیسے ہی بھابھی نے قدم رکھا گھر میں، اب اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک کیمرہ میرے اوپر فٹ کر دیا گیا، میرے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان آ چکا ہے، یہ میری ایک ایک بات کو دیکھتی ہے، میں فون پر کس سے بات کر رہی ہوں، میرے پاس کس کے فون آ رہے ہیں، میں کس سے کب مل رہی ہوں، میں کیسے کپڑے پہن رہی ہوں، میرے سامنے ایک کیمرہ، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ تو میری بات دوسروں کے سامنے نقل کر سکتی ہے۔ نند کو یہ خوف ہوتا ہے، نند کو یہ ڈر ہوتا ہے، لہذا نند جانتے ہیں کیا کرتی ہے؟ اب بھابھی کو قابو میں لانے کے لیے، بھابھی کو دبانے کے لیے
کہ اگر اس کو میری کسی بات کا علم ہو جائے تو دوسروں تک نہ پہنچائے، ایسے ایسے حربے استعمال کرتی ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ 3 کام کرتی ہے۔ نمبر 1، بھابھی کے خلاف اپنی ماں کو اکساتی ہے۔ نمبر 2، بھابھی کے خلاف بھائی کو اکساتی ہے۔ اور نمبر 3، کسی مجلس میں بہت ساری عورتیں ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ دیں گی کہ بھابھی کو شرم آ جائے گی، بھابھی کی کمیاں گنوانے لگیں گی، بھابھی کی کوتاہیاں گنوانے لگیں گی۔ اب وہ بیچاری ماں اور بیٹی کی ان حالت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہے، ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے سکون اور میرے لیے نجات ان لوگوں سے الگ رہنے میں ہے، لہذا اپنے شوہر سے کہتی ہے یا تو مجھے الگ مکان لے کر کے دو یا مجھے میرے میکے چھوڑو۔ یہی ہوتا ہے۔ اب جب وہ یہ مطالبہ کرے گی مجھے الگ مکان لے کر کے دو یا مجھے میرے میکے چھوڑاؤ، تو آپ بتائیے شوہر کیا کرے گا؟ اب شوہر کے سامنے ایک طرف بیوی کی فریاد، وہی بیوی، وہی بچی، وہی نوجوان جس نے اپنے شوہر کے لیے ماں باپ کو چھوڑا ہے، جس نے اپنے شوہر کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے، جس نے اپنے شوہر کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا ہے، وہی بیوی جس نے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ قربانی دیتی ہے، شوہر گھر میں آتا ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر کی تمام خدمتیں کرنے کو تیار رہتی ہیں۔ جب شوہر کے سامنے بیوی کی یہ خدمتیں ہوتی ہیں، بیوی کی یہ قربانیاں ہوتی ہیں، تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کی بات ماننی چاہیے، اس کو الگ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب شوہر کی نگاہ بہن پر پڑتی ہے، جب شوہر کی نگاہ ماں پر پڑتی ہے، بہن اور ماں کیا کہتی ہیں؟ ارے یہ جب سے تمہاری بیوی آئی ہے نا، نہ گھر میں صفائی اس کو کرنے آتی، نہ تو یہ صحیح سے کھانا بنا پاتی ہے، نہ جانے اس کے آباء و اجداد نے، اس کے ماں باپ نے کیسے اس کو پالا ہے، یہ تو گنوار قسم کی ہے جو آپ کی قسمت میں آ چکی ہے، اب اس کے پیر نہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے کے سبب بنتے ہیں۔ اب بہویں بھی یاد رکھیں، وہ بھی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہیں، بہووں کی طرف سے کیا کمیاں آتی ہیں وہ بھی سنیں۔ جب بہویں پہلی بار گھر میں قدم رکھتی ہیں، چونکہ وہ نا تجربے کار ہوتی ہیں، یقیناً آپ مانیں گے اس چیز کو، نوجوان بچی ہے، نا تجربے کار ہے، اس دیواجی زندگی سے کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے اس نے ماں کی محبت کو پایا ہے، باپ کی شفقت کو پایا ہے، بھائی کے پیار کو پایا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں میری ساس ماں جیسا معاملہ کرے گی، میرے سسر باپ جیسا معاملہ کریں گے، میرے شوہر تو شوہر ہے ہی ہیں۔ جب ان امیدوں کے ساتھ، ان خواہشات کے ساتھ، ان تمناؤں کے ساتھ گھر میں قدم رکھتی ہے تو بسا اوقات اس کے الٹا پاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہے؟ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں، ماں جیسی محبت ساس دیتی ہے، ماں جیسی محبت دیتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں غلطیاں کہاں سے شروع کرتی ہے؟ غلطیاں یہاں سے شروع کرتی، بات بات میں میکے کا نام لیتی ہے، بات بات میں کبھی کوئی بات آئے گی اگر یہاں تو کہے گی ہمارے میکے میں تو اس سے اچھا کام ہوتا تھا، یعنی میکے کے فضائل بیان کرنا شروع کرے گی۔ کھانے کا مسئلہ آئے گا، اگر آپ کے یہاں ہفتے میں 1 دن گوشت آ رہا ہے تو ہم میکے کے فضائل بیان کر کے یہ کہے گی ہمارے یہاں 8 دن آتا تھا، ہفتے میں 7 دن ہوتے کہہ دے گی 8 دن آتا تھا۔ یعنی اب بہو کی طرف سے یہ کمیاں ہوتی ہیں کہ بات بات پر میکے کے فضائل، اگر یہاں ساس کے بارے میں کوئی بات ہوئی اپنی ماں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، سسر کے بارے میں کوئی بات ہوئی اپنے باپ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے وہاں کے فضائل بیان کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو یہاں کی رہنے والی ہے وہ بھی تو انسان ہے،
وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو محسوس کرے گی، تو لڑائیاں بظاہر شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک کمی تو یہ ہوتی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا ایسی غلطیاں نہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو سہیلیاں آتی ہیں، ایک بات سمجھاتی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھو تم تو نئی نویلی ابھی شادی ہونے جا رہی ہے، ایسا ہے ہمیں تجربہ ہے، وہاں جا رہی ہو نا دب کر کے مت رہنا، پہلی بار اگر دب جاؤ گی تو ہمیشہ دبایا جائے گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، مجھے تو زندگی بھر یہاں رہنا ہے، اگر پہلی بار میں دب گئی تو دبائی جاتی رہوں گی۔ چنانچہ بات بات پر اکھڑ پن، بات بات پر جھگڑے شروع کر دیتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ اگر اپنے شوہر سے کوئی بات کہہ رہی ہے، شوہر نے توجہ نہیں دی یا شوہر نے مناسب نہیں سمجھا، شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، چلو وہاں تک تو ٹھیک ہے، اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے شوہر کو اس کی ماں نے سمجھایا ہے، شوہر کو اس کی بہن نے میرے خلاف اکسایا ہے، ایسی باتیں اس کے ذہنوں میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ کمیاں ہیں جو بہوؤں کی طرف سے پائی جاتی ہیں، یہ بہوؤں کو ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی طریقے سے بات بات میں خاموش نہیں رہیں گی، بات بات میں کچھ نہ کچھ انہیں بولنا ہے۔ ارے خاموش رہو، خاموشی بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، خاموش رہ کر کے تو دکھاؤ۔ تو یہ جو کمیاں ہیں، یہ وہ کوتاہیاں ہیں کہ اگر شوہر اپنے ماں کے لیے کچھ کھانے کو لے آئے، اگر شوہر اپنے بہن کے لیے کچھ لے آئے، ان کو علم نہ ہو، بعد میں پتہ چل جائے تو اب شوہر کی خیر نہیں۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے تو ماں کے بہکاوے پر چل رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہو کی طرف سے کمیاں آتی ہیں۔ بہویں یاد رکھیں، کبھی بھی شوہروں سے لڑائی مت کرنا، یہ تمہارا سب سے زیادہ خسارہ ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوگا جب آپ شوہروں سے لڑائی کرو گے، اس لیے کہ شوہر تمہاری عزت ہے، شوہر تمہارا سایہ ہے، شوہر تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، شوہر تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ لہذا بات بات میں چڑچڑا پن نہ ہونا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہوؤں کی طرف سے پائی جاتی ہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس کا علاج کیا ہے؟ سبب تو آپ نے یاد کر لیا، علاج کیا ہے؟ میں سب سے پہلے ساس سے کہوں گا وہ یہ تصور کریں کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں، میں اپنے گھر کی مالکہ ہوں، لہذا مجھے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہے، میرا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ساس یہ نہ تصور کرے کہ گھر میں جو بچی آئی ہوئی ہے یہ پلاسٹک کا کوئی کھلونا ہے۔ ارے گھر میں جو قدم رکھ رہی ہے نوجوان بچی، یاد رکھو وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ممکن ہیں، اس سے بھی کوتاہیاں ممکن ہیں۔ اس لیے ساس سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بہو کو انسان سمجھے، پلاسٹک کا کھلونا نہ سمجھے۔ اگر بہو کو انسان سمجھتی ہے تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لہذا بہوؤں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پر آپ نظر رکھیے، انشاءاللہ گھروں میں سکون آئے گا۔ تو ایک کام تو ساس کو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بہوؤں کو وہی درجہ دیں جو بیٹیوں کو درجہ دے رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ بیٹیوں کے ساتھ ہو وہی معاملہ بہوؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے معاف کر دیا، آپ نے تنہائی میں سمجھا دیا، آپ کسی اور سے نہیں کہتی ہو میری بیٹی فلاں غلطی کرتی ہے، میری بیٹی کے اندر یہ کمی ہے، آپ تنہائی میں بلا کر کے سمجھاتی ہو۔ لیکن اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے واسطے یہی کام بہو کے ساتھ بھی کرنا۔ اگر آپ نے یہاں غلطی کی، بہو کی معمولی غلطیوں کو پڑوسیوں تک پہنچایا، دوسروں تک پہنچایا، اور یاد رکھنا پڑوسی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے،
پڑوسی آپ کو سکون کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا، عموماً یہی دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بہو کی شکایت پڑوسیوں سے کی ہے تو وہ پڑوسی آ کر کے آپ سے، بہو سے آپ کی شکایت کرے گا۔ اب بتاؤ، اگر آپ نے بہو کی معمولی حرکت کو دوسروں سے نقل کیا ہے، جب بہو کو یہ پتا چلے گا میری ساس نے میری غلطی مجھ سے بتانے کے بجائے میرے پڑوسیوں سے بتایا ہے، تو آپ بتائیں اس کے دل میں آپ کے تعلق سے جگہ رہے گی؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے بہوؤں کو وہی درجہ دیں جو بیٹیوں کو درجہ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کام اور کریں، چونکہ جو ساس ہوا کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے، چنانچہ جانتے ہیں کیا کرتے؟ ناشتے کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جو بنانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر تالے لگے ہوتے ہیں۔ میں اجازت دوں گی، میں نکال کر کے دوں گی تب تجھے کھانا بنانا ہے، اور کسی بھی وقت کا کھانا میری مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ساس سے کہوں گا، اپنی ماں سے کہوں گا ایسا مت کرو۔ آپ نے تو بہو کو پسند کیا ہے، آپ خود پسند کر کے بہو کو اپنی بیٹی بنا کر کے، بہو بنا کر کے لائی ہو۔ ارے بہو پر اعتماد کر کے دیکھو، بہو پر بھروسہ کر کے دیکھو، کبھی بہو سے یہ بھی کہہ دیا کرو کہ ارے جو دل میں آئے وہ پکا لو، آج میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر یہ کام میری مائیں شروع کر دیں تو بہو بھی انسان ہے، جب آپ کی یہ محبت دیکھے گی تو اس کے بھی دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کام کر لیا کریں۔ تو بہرحال ہماری مائیں بہنیں اپنے بڑے پن کا ثبوت دیں۔ اسی طریقے سے بہوؤں کو کیا کام کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں، ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب بہویں گھروں میں آتی ہیں تو میں ان کو بتا دوں وہ گھر کے لیے نئی ہوتی ہے، اور ہر نئی چیز کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اپنی صلاحیت منوانے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لہذا اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے، ساس کبھی کچھ کہہ دیں تو آپ یہ سمجھ لو جیسے ماں ڈانٹ دیا کرتی تھی ویسے ساس نے ہمیں ڈانٹ دیا ہے۔ اگر آپ شروع میں صبر سے کام لے لو گی، اگر آپ ضبط سے کام لو گی تو ساس بھی تو آخر آپ کو پسند کر کے لائی ہے۔ جب آپ کے صبر کو دیکھے گی، آپ کی محبت کو دیکھے گی تو وہ آپ سے بھی محبت کرے گی۔ لہذا بہویں جو ہیں وہ سب سے پہلا یہ کام کریں کہ وہ صبر کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بیٹے اور ماں کے درمیان جدائی پیدا نہ کریں۔ بہویں یہ سوچیں کہ میرے اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے، میرے گھر میں آنے سے پہلے یہ ماں باپ بیٹے بڑی خوشی سے رہا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے آنے کی وجہ سے بیٹا ماں سے جدا ہو جائے۔ کوشش یہ کرے کہ بیٹا کبھی بھی ماں سے جدا نہ ہو۔ اگر بیوی کی یہ کوشش ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں سے الگ ہو جائے، میرا شوہر میرے ساتھ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے خیر خواہی نہیں بلکہ اس کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے کہ میں بہوؤں سے کہتا ہوں، نوجوان بچیوں سے کہتا ہوں، یاد رکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی نے فرمایا ہے ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹے کے لیے جنت ہوتی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے، اس کے باپ سے الگ کیا ہے، تو گویا آپ نے جو آپ کے شوہر کی جنت تھی، آپ نے اس کی جنت کو ٹھکرایا ہے۔ یہ شوہر سے محبت نہیں ہے، یہ شوہر سے نفرت ہے۔ لہذا نوجوان بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر کبھی کبھار آپ کا شوہر ایسا محسوس ہو، گھروں میں آتا ہے ماں باپ کی خیریت نہیں لیتا ہے، آپ تنہائی میں شوہر سے کہیں کہ دیکھو ماں باپ نے آپ کو پالا ہے، ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے، لہذا یہاں آنے سے پہلے ماں باپ کی خیریت لے لینا۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر واقعی اپنائی جائیں تو معاشرے میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہویں آخری چیز یہ سمجھیں، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ یہی میرا در ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری مائیں ہیں، یہی میرے باپ ہیں۔ جس دن یہ تصور بٹھا لے گی کہ اس گھر سے مجھے کہیں نہیں جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ساری قربانیوں کے لیے تیار ہو جایا کرے گی۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بڑی عبرت کا واقعہ، اس موقع پر مجھے یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ کہتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کہتی ہے تو کام چور ہے، تو نکما ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، تو نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ ماں اس بیٹے کو دھکا دے کر کے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کیفیت کو دیکھا، میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ روتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے بعد گلی کی طرف چل پڑا، 2-4 قدم جب گلی کے پاس پہنچا، موڑ کے پاس پہنچا، کھڑا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ سوچ رہا ہے، سوچنے کے بعد واپس آتا ہے، پھر اسی دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ماں دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، ماں پھر دیکھتی ہے یہ تو یہیں پڑا ہوا ہے، ماں کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے ارے ناکارا تو یہاں کیوں پڑا ہوا ہے، میرا در چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے، تو تو نکما ہے، تو تو نالائق ہے، تو یہاں سے چلا جائے۔ وہ بیٹا کھڑا ہوتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اے ماں یقیناً جب تم نے پہلی بار مجھے دھکا دیا تھا، جب تم نے مجھے پہلی بار اپنے گھر سے بھگایا تھا، اے ماں میرے دل میں یہ بات آئی ہوئی تھی میں چلا جاتا ہوں، کسی کے یہاں نوکری کر لوں گا مجھے کھانے کو مل جائے گا، کسی کے یہاں مزدوری کر لوں گا مجھے رہنے کو مل جائے گا۔ میں نے یہ سوچا تھا میں جا رہا ہوں بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پال لوں گا، اپنی زندگی گزار دوں گا، لیکن اب اس دروازے پر نہیں آ سکتا۔ لیکن ماں جب میں گلی کے پاس گیا، گلی کے پاس جب میں مڑا، میرے دل میں یہ بات آئی اے ماں میں زندگی گزار سکتا ہوں، اے ماں میں اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، اے ماں اگر میری تقدیر نے ساتھ دیا میں بلڈنگیں بھی کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن اے ماں میرے دل میں یہ بات آئی میں دنیا کی تمام دولتیں تو پا سکتا ہوں، لیکن اے ماں تجھ جیسی محبت کرنے والی ماں میں کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ میری دل کی اس کیفیت نے دوبارہ مجھے جھجوڑا ہے، میں آج آپ کے در پہ ہوں، اے ماں مجھے مار بھی ڈالے گی لیکن تیری ممتا کو چھوڑ کر کے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آ، اگر تیرا یہ خیال ہے یہ گھر ہے، تو رہ، تیری زندگی ہے، تو عیش سے رہ، آرام سے رہ۔ میری نوجوان بہنوں یاد رکھو اگر آپ نے یہ اپنے دل میں بٹھا لیا یہی میرا حقیقی گھر ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میرے ماں ہیں، یہی میرے باپ ہیں، تو یاد رکھو تمام پریشانیاں آپ جھیل لو گے، تمام پریشانیاں آپ جھیل لو گی۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ گھروں میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسباب اور اس کے حل ہیں۔ اب میں اپنی ماؤں سے مخاطب ہو کر کے کہوں گا اللہ کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو میں نے اس مجلس میں تفصیل سے اتنی محنت سے بتایا ہے اب ماں کیا کرے، جو ذمہ داری بہو کی ہے وہ یاد کر لیں، اور بہو یہ کریں کہ جو ذمہ داری ماں کی ہے وہ یاد کر لیں۔ ابھی آپ گھر پہ جائیں، اب آپ شروع کر دیں، بہو ماں سے کہے مولانا نے آپ کی ذمہ داری یہ بتائی تھی آپ یہ کیجئے، انہوں نے یہ ذمہ داری بتائی تھی یہ کیجئے، آپ کا یہ حق ہے،
اور مائیں یہ کہہ دے مولانا نے ذمہ داری تمہاری یہ بتائی تھی، یہ کرنے والے ہو جاؤ، تو میری ماں بہنوں یہ جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ میری بات آپ سمجھو، اپنی ذمہ داریاں یاد کرو، آپ کو کیا کرنا ہے وہ کرو۔ اگر انشاءاللہ آپ نے وہ کر لیا تو زندگی بھی سکون کی حالت میں گزر جائے گی اور آخرت بھی سکون کی حالت میں گزر جائے گی۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، چند روزہ زندگی ہے، بہت زیادہ عمل آپ کو نہیں کرنا ہے۔ شریعت بہت بڑا بوجھ آپ کے اوپر نہیں لادتی، جو آسان ہے شریعت وہی کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے شریعت اس کا مکلف نہیں بناتی ہے۔ لہذا اس بزم میں، اس جلسے میں، اس اجلاس میں یہ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کے حصول کے لیے جو معمولی زندگی اللہ نے دی ہے، جو معمولی کام ہمیں اس میں کرنے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کام کریں گے۔ اگر آپ کریں گے تو جنت جو اتنی بڑی دولت ہے بڑی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس دنیا میں دھوکہ کھا گئے، اگر آپ نے دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے تو یاد رکھو، یاد رکھو، مرنے کے بعد جب قبر کی تنہائی میں جاؤ گے، مرنے کے بعد جب میدان محشر میں جاؤ گے، جب تمہارے سامنے جنتیں، تمہارے سامنے جہنم کے عذاب دکھائی دیں گے، ایسے وقت میں آپ تمنا بھی کرو گے ہے کاش دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو میں حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا، سارے مال میں لٹوا دیتا۔ لیکن یاد رکھو دوبارہ وہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو غنیمت سمجھو۔ بس میں سمجھیں گے آپ کی ایک ہی بات نقل کر کے لمبی بات کر رہا ہے، یقیناً یہ آخری بات ہے، یہ آخری میری بات ہے۔ میں ایک واقعہ محض نقل کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول دانا نامی، دنیا کی حقیقت کو میں بتاؤں، وہ مجذوب قسم کے بزرگ گزرے ہیں، جو علماء ہیں وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے تاریخ پڑھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے ریت دھول کی طرح ریت میں مکان بنا رہے تھے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا دھول کا مکان بناتے ہیں، وہ دریا کے کنارے مکان بنا رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں ہارون رشید جو بادشاہ تھا، ہارون رشید اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ٹہلنے کے لیے اس دریا کے کنارے گیا۔ اس نے دیکھا بہلول دانا یہاں، یہ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ اس نے سلام کیا ہارون رشید نے، بہلول دانا نے جواب دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، میں مکان بنا رہا ہوں۔ یہ بھی تعجب میں، ارے یہ مکان کیا کرو گے، کس لیے بنا رہے ہو، عقل تو ہے تمہاری؟ کہتے ہیں ہاں عقل ہے، مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں بیچوں گا، بیچوں گا، جو خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا اللہ اسے جنت میں عالی شان مقام عطا فرما دے، عالی شان محل عطا فرما دے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا قیمت بتا دو میں خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس 10 درہم۔ 10 درہم کا مطلب بہت معمولی، 2 روپیہ 10 روپیہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو پاگل انسان ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سیر کے لیے نکلا ہوا، آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے اس کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار ماں، وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے وہ عیش کے ساتھ زندگی گزارنے والی لیکن دیندار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے گھر میں 1000 ایسی خادمائیں تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں۔ 24 گھنٹے اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج گزر جاؤ ہماری گلیوں سے، گزر جاؤ، گانے کی آواز تو جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے لیکن تلاوت کی آواز کہیں نہیں ملے گی۔ سکون کیسے ملے گا؟ بہرحال وہ زبیدہ گزرتی ہے، میری لمبی بات نہیں ہوگی۔ زبیدہ گزرتی ہے، زبیدہ نے بھی سلام کیا، ارے اللہ والے بزرگ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔
کیا کرو گے؟ بیچوں گا، جو خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وہ کہتی ہے قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ والی ماؤں ایسی بننے کی کوشش کرو، تمہارے حساب سے فیصلے آئیں گے، شوہر تمہارا مطیع ہو جائے گا، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ وہ کہتی ہیں قیمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 10 درہم، دعا کر دوں گا۔ کہتی ہیں لو یہ 10 درہم آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اچھا محل عطا فرما دے۔ بات پوری ہو گئی۔ اب یہ ہارون رشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ٹہل کر کے گھر آیا، یعنی اپنے جہاں وہ رہتا تھا اپنے محلات میں۔ جب وہ رات میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں دیکھ رہا میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، جنت کی نہروں کے بیچ میں میں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ دور ایک سرخ یاقوت کا محل، بڑا خوبصورت محل جو سونے چاندی سے سجائے ہوئے ہیں، اسے نظر آیا۔ وہ کہتا ہے چلو زیارت تو کروں، جنت میں آیا ہوا ہوں۔ جب اس خوبصورت محل کے پاس پہنچا تو اس کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی کا محل، چلو میں دیکھتا ہوں میری بیوی کا محل کیسا ہے۔ جب محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دربان کھڑا ہے۔ دربان کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جس کا نام دروازے پر لکھا ہوا ہے وہی اس محل میں داخل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پرمیشن، کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا خواب دیکھا نیند کھل گئی، اسے یاد آ گیا، بڑا ہوشیار تھا، یاد آ گیا کل میں نے غلطی کی تھی، یہ اللہ نے ایک طریقے سے میری بیوی کے لیے خوشخبری دی ہے، میری طرف سے بڑی چوک ہوئی ہے، مجھے بھی اس اللہ والے سے دعا کرانی چاہیے۔ لیکن تھا تو بادشاہ، کہنے لگا چلو پھر موقع کی تلاش میں ہیں، پھر ٹہلتے ہیں، ہو سکتا ہو پھر ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ پھر شام کے وقت دوسرے دن نکلا، پھر ملاقات ہو گئی اسی جگہ پہ، سلام کیا، جواب دیا گیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو خریدے گا جنت میں اعلیٰ مقام اور اچھی جگہ، اچھے محلات عطا فرما دے۔ اب بادشاہ سلامت، وہ سے سمجھ میں آیا تھا، سمجھ گیا۔ اب کہتا ہے بہلول قیمت بتا دو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سننا مسلمانوں، جواب سننا، میری باتوں کا خلاصہ ذرا دیکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے قیمت بتا دو میں خریدوں گا۔ اب اللہ والے بہلول دانا کا جواب سنو، وہ کہتے ہیں اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی۔ کل قیمت کیا تھی؟ 10 درہم، آج قیمت کیا بتا رہے ہیں؟ پوری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون رشید حیرت میں، تعجب میں کہتا ہے ارے کل تو اس کی قیمت 10 درہم تھی، آج آپ کہتے ہو پوری دنیا کی بادشاہی۔ کہتے ہیں ہاں بادشاہ سلامت، سنو تو میری بات، کل کا سودا بن دیکھے تھا، آج کا سودا دیکھنے کے بعد ہے، لہذا آج کا سودا مہنگا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کی نہروں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کے محلات کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کے باغات کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ آج اس دنیا میں بن دیکھے جنت کو خریدنا آسان ہے، آج معمولی عمل کے ذریعے سے جنت مل سکتی ہے۔ یاد رکھو قیامت میں مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، جب جنت آپ کے سامنے ہوگی، جب جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو جنت اتنی مہنگی ہو جائے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی، پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے کر کے چاہو گے جنت مل جائے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے آؤ میری ماں، میری بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، آؤ یہ تہیہ کرتے ہیں، ہم نے بھی جنت کو نہیں دیکھا ہے، اپنی زندگیوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے
اخلاق کے ذریعے سے، اپنی تجارتوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے آؤ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار کر کے انشاءاللہ ہم جنت خریدیں گے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، واقعی اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، ہم جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے آئیے اخیر میں آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں، ہم سب یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اس جلسے کو سجانے کے لیے، بسانے کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو بیکار ہے۔ تہیہ کریں انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔